ایک تو ان کا جو سوال تھا کہ چارج شیٹ از اگر کسی نے اس کو حکومت کو ہٹانا ہو یا گرانا ہو تو چارج شیٹ آلریڈی تیار ہے، تو آپ اس قسم کی بہت لمبی اس قسم کی اس کو انکریج کریں گے موو کو؟ نہیں انکریج نہیں کریں گے. دوسرا سوال نہیں کریں گے. دوسرا سوال یہ نہیں وہ نہیں ہم کریں گے. دوسرا سوال یہ کہ 8 سال 10 سال تک ایک آرمی کا جنرل جو ہے وہ حکومت میں رہتا ہے، 3 سال جوڈیشری سے لے لیتا ہے، پھر 5 سال ایک اپنی مرضی کی حکومت لے آتا ہے یا بیچ میں لوگوں کو فارغ کر دیتا ہے، دوسرے پی ایم کو لے آتا ہے. 8-10 سال تک ہم نہیں دیکھتے جا کے کہ اس کا سیکٹری ریلوے کیا کر رہا ہے، اس کا سیکٹری انفارمیشن کیا کر رہا ہے، اس کے منسٹرز کیا کر رہے ہیں. لیکن الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے تو ہم بڑے بے چین ہوتے ہیں. 15 مہینے ہو گئے ہیں جی، کرپشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ تاثر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں یہ نہیں ہے. میں اس سے we are so in hurry کہ ہم چاہتے ہیں جی بس آسمان اور زمین کو ملا دیں آپ 18 مہینے کے اندر. with respect میں اس سے آپ سے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا، جزوی طور پہ کرتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ جب فوجی حکومت آتی ہے تو اس سے لڑنے کا طریقہ کار بالکل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ ہاؤس موجود نہیں ہوتا، پارلیمنٹ نہیں ہوتی، اور وہ 3-4-5 سال بعد اسمبلیوں کی سارے گن پچھلے دور میں پارلیمنٹ بھی تھی 5 سال. نہیں اس طرح نہیں ہے. 99 سے 2002 تک پہلے 3 سال سب سے سخت تھے، جن میں لوگ لڑے ہیں فوجی حکومت کے ساتھ. لڑ رہے تھے نا لوگ، اور پارلیمنٹ نہیں تھی، اوپننگ نہیں تھی، وہ ہمارے جسم کالے کر دیتے تھے. بہادر فوجی جوانوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو اور مجھے مار مار کے جسم نیلا کر دیا تھا. یہ اسمبلیاں بنی ہیں، چاہے مشرف کی اسمبلیاں تھیں، تو ان میں جب ہم آئے ہیں تو صورتحال تبدیل ہوئی تھی. اوپننگ آئی تھی، ایک ونڈو اوپن ہوئی تھی، وہ ایک اور بحث میں ہم چلے جائیں گے. مجھے یہ گزارش کرنی ہے، کسی غیر جمہوری بندوبست کو ہم بالکل سپورٹ نہیں کریں گے. ذرا کیٹیگوری کو اسپیسیفائی کر دیں. ہم چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت لیڈ بائی آصف علی زرداری صاحب اپنی ٹرم پوری کرے، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک قومی جماعت ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ پارٹی خراب ہو اور جمہوریت گہنائے، مگر انہیں بھی اپنی ذمہ داری کا پوری طرح احساس کرنا پڑے گا. جی راج صاحب آپ پلیز. میرے خیال میں جو خواجہ صاحب نے ایک میچور سیاستدان ہے، ان کی یہ دعا تو ہو سکتی ہے کہ اللہ کرے ایسا ہو، لیکن مجھے حقیقت میں ایسا ہوتا نظر دکھائی نہیں دیتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بھی ہو، 5 سال پورے بھی کرے، اور صدر بھی آصف علی زرداری ہوں. یہ تینوں چیزیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جو باتیں سنتے ہیں -1 یا -1 نہیں تو پورا سسٹم جائے، مڈ ٹرم الیکشنز ہوں. مڈ ٹرم الیکشنز تو ایز اے پولیٹیشین ضمنی الیکشن نہیں ہو پا رہے، ضمنی الیکشن نہیں ہو پا رہے، تو جنرل الیکشن چلیں پھر ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ آ جائے گی یا نیشنل گورنمنٹ آ جائے گی، یہ امپورٹ کر لیں گے پرائم منسٹر یا یہیں سے پیدا کر دیں گے. اب تجزیہ کریں گے کہ سوال نہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کے مسائل حل ہوں گے؟ میری بات سنیں. یہ نہیں سمجھتے میرا خیال. آپ وحید صاحب میری کر سنیں. جو -1 کا فارمولا ہے نا، میں اتنا ہی کہوں گا کہ جب جی کا جانا ٹھہر گیا تو صبح کیا پھر شام کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں بہت رسپیکٹ کے ساتھ آپ کی اس وقت سوورینٹی اور آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے کہ امریکن کانگریس جو قانون پاس کرے، چلو وہ تو امریکیوں کے لیے قانون ہے. ہمارے حاکموں کی کنڈیشن یہ ہے کہ جان کیری جو ایکسپلینیشن دے اس کو بھی یہ قانون کا درجہ دیتے ہیں. خدا را ہماری انٹلیکٹ کی انسلٹ نہ کیجئے. جان کیری نے یہاں بیان دیا، ہم نے اس کو قانون مانا. ہمارے فارن آفس نے، ہمارے کیبنٹ کے حکمرانوں نے اس کو قانون مانا. پارلیمنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ کم از کم 70-80 ممبرز نے اس کو اپوز کیا، لیکن ہمارے اس وزیر موصوف نے جب ان کو قانون کا درجہ دے دیا تو اسمبلی کا سیشن پروروگ کر دیا گیا. ان کی تقریر کے بعد دونوں ہاؤسز کو. اچھا، یہ این آر او کی اتنی جلدی تھی کہ دونوں ہاؤسز میں سائملٹینیسلی پیش کر دیا گیا. اچھا، میں ایک بات کرتا ہوں. وحید صاحب، مان لیا پریزیڈنٹ مشرف صاحب نے یہ وار آپ پہ امپوز کر لی، ٹھیک ہے. آپ تو الیکٹڈ جمہوری حکومت ہے نا، تو آپ اس کو ٹاکس کے ذریعے ختم کر لیتے. صحیح. یا آپ اس کے ساتھ ان کو مذاکرات کر لیتے ان عناصر کے ساتھ، ٹرائبلز کے ساتھ، سوات میں. آپ نے بھی تو اچھا پریزیڈنٹ مشرف کے دور میں F-16 جا کے اٹیک تو نہیں کرتے تھے نا. آج آپ کی آرمی فل فلیج وار کر رہی ہے آپ کی ان ایریاز میں. آپ کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. آپ ذرائع ابلاغ کے نمائندے ہیں، آپ بھی یہ دیکھیے اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ جنگ لڑے تو یہی کچھ ہو جو وانا میں اس وقت ہو رہا ہے. پوری جنگ ہو رہی ہے. اوپر سے انڈیا آپ کی کیا سٹیٹمنٹس دے رہا ہے؟ پاکستان
اس کو ختم کرے. میں آج آپ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کوٹ کرتا ہوں کہ وہاں پہ اسلحہ، وہاں پہ انسرجنسی انڈیا سے ہے. میں پوچھتا ہوں اتنا، اور آپ کی حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے کہ اپنے ڈی جی آئی ایس آئی کو انڈیا بھیج دو؟ فار گاڈ سیک آپ ایسی حرکتیں کریں گے تو کوئی آپ کو کریڈٹ کرے گا؟ یہ تو شکر کیجئے کہ ایک پرائم منسٹر آپ کے پاس ایک ایوان میں ایک سینسیبل آدمی آ گیا، وہ سب کو ساتھ لینے کی کوشش میں. اور یہ جو ہے نا این آر او کو وڈرا کرنا، یہ میرے خیال میں پرائم منسٹر اگر سینس آف دا ہاؤس نہ لیتے پرائم منسٹر صاحب، تو یہ شاید کل اس کو وہ پاس کر بھی دیتے. یہ اگر کوئی جمہوری نظام چل رہا ہے یا کسی شاید نہ کر سکتے، لے آتے ایسا پاس شاید نہ کر سکتے، لیکن وہ کنٹروورسی تو اسی طرح ہوتی ہے. اس پہ کوئی کامنٹ آپ دیکھیں گے. جہاں تک چارج شیٹ کی بات ہے تو چارج شیٹ تو کسی پہ بھی لگ سکتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ملک میں اس سے پہلے بھی حکومتیں تھیں، اس ملک میں تو پرائم منسٹر بھی باہر سے آئے، اس قسم کے پرائم منسٹر آئے جن کا یہاں کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، جن کا یہاں کوئی حلقہ بھی نہیں تھا، ان کو 2 حلقوں سے جتوایا گیا. غلطیاں ہم سب میں ہیں. دیکھیں جی ہم سب نے ایک ہونا ہے جی، اور کم از کم جمہوریت پہ ہم سب نے ایک ہونا ہے جی. اب الزام، اب وہ وقت گزر گیا کہ ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں. ابھی ہماری حکومت ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہم پیچھے دیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اگر پیچھے دیکھیں گے تو شاید بہت کچھ ہمیں کالا نظر آئے گا. نہیں لیکن یہ جو دونوں ہمارے معزز پارلیمنٹری ہیں وہ کہتے ہیں آگے جو ہے اس کو بھی آگے بڑھیں نا. آگے تو ہم بڑھ رہے ہیں. آپ ہمیں موقع دیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ رہیں گے. دیکھیں جی اب آپ صاحب سے کتنا موقع چاہیے آپ کو؟ 5 سال وہ کہتے ہیں، کم از کم 5 سال. وہ 5 سال دیکھیں، 5 سال سے ایک سوال چھوٹا سا آپ کی اجازت ایک منٹ جی مجھے بات کرنے دیں، ایک چھوٹی سی اجازت دیں. میں تو یہ کہتا ہوں جی یہ کم از کم اس ملک میں جمہوریت کا یا اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے وہ آرمی والوں نے کیا ہے. ٹھیک ہے اب آپ سوال کر لیں. میں اپنے معزز بھائی سے یہ سوال کرتا ہوں، آپ کی بھی اجازت ہے راج صاحب؟ بسم اللہ. کہ یہ 1.5 برس سے ملک 1.25 برس سے سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے. میں ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، پنجاب میں ہماری بھی حکومت ہے، یہ ایک ریئلٹی ہے. تو آج قوم کو یہ ہم بتا دیں کہ ہماری آئندہ ٹائم لائنز کیا ہیں، اور ہم 70ویں ترمیم جو 1.5 سال سے معلق ہے ہوا میں خاتمہ اسے کب تک ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور کب تک صدارتی اختیارات جو مشرف نے چھینے تھے پارلیمنٹ کو واپس لا. میرا خیال ہے یہ چیز ہو جائے تو کافی چیزیں خود ہی بنیادی بات ہے. اس کا جواب ذرا اسپیسیفک ہونا چاہیے. اس کا جواب تو آج ہی پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ دے دیا ہے. ٹائم اسپیسیفک ہونا چاہیے. 58 ٹو بی وہ کہتے ہیں جنرلائز ترمیم وہ جلد سے نہیں جی انہوں نے جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کو بلایا، ان کو کہا کہ دیکھیں کمیٹی کی سپرد ہو گیا، ان کو کہا کہ جلد سے جلد اس پہ فیصلہ کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ جلد سے جلد ہو جائے گا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں آپ ذرا پولیٹیشنز کو موقع تو دیں، ہم ہی موقع نہیں دیتے. کاش اس ملک میں بار بار الیکشن ہوتے تو یہ سسٹم جو ہمارا جو سسٹم ہے اس کو فلٹریشن کی ضرورت ہے، اور فلٹریشن صرف اور صرف تب ہوگی جو اس ملک میں بار بار الیکشن ہوں گے. ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم دیں گے کوئی ٹائم فریم 15 دن 20 دن مہینہ 2012. آج ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے آج اعلان کر دیا ہے 2012 نہیں انشاءاللہ تعالیٰ سے جلد یہ مسئلہ ختم ہوگا. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جی ہمیں اس پولیٹکس سے نکلنا چاہیے کہ ایک دوسرے پہ الزام لگائیں. اس ملک میں جمہوری حکومت کو چلنے دیں، اس ملک میں اپنے ٹائم پہ الیکشن ہو. یہ جو سسٹم ہے یہ ہمارا فلٹر ہو جائے گا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم غیر جمہوری کچھ پانی رہے گا تو فلٹر ہوگا نا، سارا پانی چوس کے قوم کا سارا خون ہی چوس کے فلٹر کیا ہوگا. بات کرتے ہیں جی وحید صاحب انہوں نے جو بات کی اس پہ دوسری رائے نہیں. خدا را یہ ٹرانسپیرنسی کے ایشوز، کرپشن کے ایشوز ان کی حکومت کو بالکل ان کی کریڈیبلٹی زیرو کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم پارلیمنٹیرین ہر جگہ بدنام ہو رہے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو ہر اچھے معاملے میں ان کو سپورٹ کریں گے. آج خود کش حملے پچھلے سالوں سے زیادہ ہیں. ان کے آنے سے کوئی پالیسی میں کوئی فرق نہیں پڑا. قدیر خان ابھی بھی جیل کی از انڈر کسٹڈی، کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن جو ڈیسیژن جلدی لینی چاہیے گورنمنٹ کو. ہم تو الیکشن ہار گئے نا جی، ہماری پارٹی کو تو لوگوں نے ہماری غلطیاں تھیں، ہم ڈسکریڈٹ ہو گئے، ہم ہار گئے. خدا را یہ تو جمہوریت کے لیے ایک مشعل راہ بنے. محترمہ کے خون کے بعد ان کے خون کی یہ قیمت ادا کر رہے ہیں کہ جگہ جگہ لوٹ مار، کرپشن، دہشت گردی. پاکستان میں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، جب انسان میں خون ہی نہیں رہے گا تو کیا کریں گے؟ فلٹر کہاں سے ہوگا؟ بہت بہت شکریہ جناب رضا حیات راج صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، ڈاکٹر ارباب عالمگیر خان صاحب، تینوں مانوں کا بہت بہت شکریہ.
ناظرین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ گڈ گورننس کو اور جو پریورٹائز کی ہیں اور جو باتیں آج پرائم منسٹر صاحب نے بہت اچھی کی ہیں اس کے اوپر جلد از جلد عمل درآمد حقیقت میں کیا جائے گا تو یقینی طور پہ جو اس وقت بادل منڈرا رہے ہیں پاکستان کی اوپر کہ جی ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کو کوئی خطرہ ہے یا -1 فارمولے کی جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ خود بخود جو ہے ان کے سوالوں کے جواب سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.